کسی کی مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں سوچیں، آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنے جیب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں۔ آپ بظاہر ضرورت مند کو دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہے ہیں، جس کا کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ وعدہ خداوندی ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ خوش نصیب عورتیں، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ خوبصورت وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما۔ ظلم، حق میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر انسان، ہر چیز اور ہر رشتے کا حق ادا کر کے دیکھے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، ایسا مطمئن کہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ خوشی کوئی فرصت نہیں ہے جسے پورا کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک اچھی نوکری، چمکتی گاڑی، یہاں تک کہ کسی کی محبت، ان سب کو پا کر بھی آپ کو خوشی کا راستہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اندر سے مطمئن محسوس نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے اور خود سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ بغیر وجہ کے بھی خوش رہنا جان جاتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی رضا میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی محبت میں سکون ہے، اللہ سے وابستہ ہر چیز اور ہر انسان کی بات میں سکون ہے۔ دنیا پاس ہونا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا آپ کے دل میں رہ جانا خطرے کی بات ہے۔ زندگی شکایتوں میں نہیں، شکر میں جینے کا نام ہے۔ الحمدللہ۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو۔ پرفیکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کے جس بھی اسٹیج پر ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ آگ سے جو کہ آپ خود کو شیطان منواتے پھرے، نہ ہی نور سے جو آپ کو فرشتہ کہلانے کا شوق ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ذات کا ہے جس نے آپ کے برے اعمال پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ شکر ادا کرے، زندگی کو سادہ رکھے اور تکبر سے بچ کر رہے۔ یہی وہ پہلا گناہ تھا جس نے شیطان کو دربدر کر دیا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہے، کچھ خوش کن اور کچھ برگجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ قیمتی مشورہ، اپنے ارادوں کو محفوظ رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں، جب تک وہ مستقبل نہ ہو جائے انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیں۔ کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ کسی انسان کو پرکھنے کا ہنر، مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کی اندیشہ ڈالو، بھائی پرکھنا ہو تو وراثت کے معاملات چھیڑو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو، بزنس پارٹنر پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کرو، اور اگر محبوب پرکھنا ہو تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ۔ ہمیشہ یہ اظہار کرے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ توڑنے پائے۔ وقت تو گزر جاتی ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نفس ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فرصت میں یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے، مگر سب سے افضل ہے درود پاک پڑھتے جاؤ۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ خاموش ہو جایا کرے، سا ہو جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کرے، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت تمہیں بہترین سے نوازے اور محفوظ رکھے ہر اس سر سے جو بہترین کے عطا ہونے سے پہلے تمہاری جانب لپکنے والے ہیں۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا، اور یہ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے آپ سے زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تقسیم تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل میں گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیف بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز نکال دے اپنی زندگی سے، وہ ہے دکھاوا۔ دکھاوا چھوڑ دے تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے، دل کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دے، لوگوں کے خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے لیے جیا جائے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت تک نہ کرے، یقین مانے اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بغیر دوائیوں کے سکون سے سوتے ہو، پھر آرام سے جاگتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، بغیر تکلیف دن گزارتے ہو، لوگوں کو ملتے وقت مسکراتے ہو، تو تم دنیا کے امیر ترین نعمتوں سے نوازے ہوئے شخص ہو۔ الحمدللہ۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کے بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے، نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں، تلخ لہجے، تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مطمئن اور مسرت انسان کون ہے؟ وہ جو کسی سے تعلقات نہیں رکھتا، جس کی زندگی دوسروں پر مختصر نہیں اور نہ ہی اپنی خوشیوں کو دوسرے سے باندھتا ہے، جس کو کسی کا انتظار نہیں اور جو بچھڑنے کے خوف سے آزاد ہو، وہ سب سے زیادہ مطمئن ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ آنکھ کی سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکے۔ بہت احتیاط کیجئے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ تربیت، ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ دیکھ رہا ہے۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قریب کو پا ہی نہیں سکتا۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے سمجھانے یا پڑھانے سے نہیں بلکہ وقت آنے پر خود ہی سمجھ آتی ہے۔ پردیسی، کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئے گی اس آس پر جینا پڑتا ہے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔